آئیے حضرات، ہم جس شخصیت کا انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت اب ہمارے درمیان تشریف لا چکی ہے۔ ہم قبل اس کے کہ ہم اپنے آخری مقرر اور مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے درخواست کریں، ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جس وقت سے یہ پروگرام شروع ہوا، بلکہ جب سے یہ مدرسہ قائم ہوا اس وقت سے لے کر اور ابھی تک جو لمحہ چل رہا ہے، اس وقت تک جس شخصیت کی سب سے زیادہ محنت رہی ہے، سب سے زیادہ جو فکر مند ہے، سب سے زیادہ جو کوشش اور کاوش کر رہا ہے، جس کی محنت کو دیکھ کر ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے، جس کی محنتوں کو اور کاوشوں کو دیکھ کر آپ کو بھی حوصلہ انشاءاللہ ملے گا، ہم اس شخصیت سے بسط ادب و احترام کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنے مدرسے کے بارے میں، اپنے آگے کے عزائم اور ارادوں کے بارے میں آپ حضرات کو متعارف کرائیں، جن سے میری مراد ہمارے سینئر ساتھی، ہمارے دوست اور ہمارے حبیب جناب مولانا زاہد عباسی ندوی دامت برکاتہم ہیں۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں، مہمان آئے ہیں اور ہم لوگ ایسے کھڑے رہیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، اور میری عزت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں ہمارا معیار گر جائے گا، ہمارا سلیقہ گر جائے گا، اس لیے قریب آ جائیں، کرسی خالی ہے میرے بھائی، آ جائیں میرے بڑے، بہت اچھے لوگ ہیں آپ، ادھر کسی کے بہت خراب لگا۔ محبت کا تقاضا ہے نہ تم سرکو نہ ہم سرکیں، محبت کا تقاضا ہے نہ تم سرکو نہ ہم سرکیں، اگر سرکو تو یوں سرکو، قلم کر دو میرے سر کو، اب تو ٹھیک ہے۔ خیر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جلسہ عابدہ روضۃ الاطفال اور روح پر کھدرا چنگی مسجد پیر جڑاون کی ذمہ داروں اور نوجوانوں اور ماؤں بہنوں کے ذریعے سے عمل میں آیا ہے۔ میں سب سے پہلے مسجد کے ذمہ داروں کی اور اپنی ماؤں بہنوں کی اور نوجوانوں کی موجودگی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے مہمان جو آئے ہیں یقینی طور پر ایسی مصروفیت کے معانہ بھی آئے ہیں تو پروگرام سے آئے ہیں، مولانا عبدالباری صاحب بھی ایک بڑے پروگرام سے ملی آواز سے سیدھے یہاں آئے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی تقاضے کو سمجھ کر یہاں آئے ہیں۔ دوسری بات، جو بچوں کے پروگرام آپ نے دیکھے یقینی طور پر ایسے تھے کہ ہم ہر گھر میں اس طرح کا ماحول ہو، اور اس کے بعد میں آپ کو آج جو مجھے بڑوں نے متاثر کیا اور میں نے بہت حوصلہ پایا، لیکن آج میں جس سے ایک دم بہت متاثر ہوا ہوں وہ جناب مولانا عرفان لکھنوی صاحب ہیں۔ واقعی میں بے تکلف، میں بالکل بھی میرا مزاج بچپن سے ایسا رہا ہے کہ میں کبھی، لیکن بے تکلف آپ نے نعت کے ناس میں جو ہمیں پیغام دیے یقین بہت بلند تھے۔ تو میری ماں بہنوں مولانا بیٹے ہیں، تمہیدی طور پر میں چند گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت محمدیہ بنا کر اور اللہ کی سفارش میں یعنی اللہ کے نزدیک خاص امت بنا کر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں 1 لاکھ صحابہ کے درمیان میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے عرفات میں 1 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں ایک اعلان کر کے گئے تھے۔ انہوں نے چند سوالات کیے تو کہا تھا، اے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں نے اپنا پورا پیغام پہنچا دیا؟ کیا کہا تھا؟ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اپنا پورا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اپنا پیغام پورا پہنچا دیا۔ اے صحابہ بتاؤ کہ میں نے اپنا پورا پیغام پہنچا دیا۔ جس کی صداقت پر اللہ گواہ ہو، جس کی امانت داری پر اللہ گواہ ہو، جبریل جس کی صداقت کی دعائیاں دے رہا ہو، جس کی صداقت کے سامنے چاند ٹکڑے ہو رہا ہو، جس کی صداقت کے لیے پتھر کلمہ پڑھ رہے ہوں، بادل سایہ کر رہا ہو، سمندر راستے دے رہے ہوں، پیالے پانی اگل رہے ہوں، اور بعد بے دودھ بکری دودھ دے رہی ہو، وہ صحابہ سے پوچھتا ہے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحابہ لفظ کی زبان سے کہیں گے جس کی صداقت قرآن دے، جس کی صداقت اللہ دے، جس کی صداقت فرشتے دے، جس کی صداقت پتھر دے، جس کی صداقت دہرے دے، جس کی صداقت آسمان دے، جس کی صداقت زمین دے، جس کی صداقت زمین کے تہہ میں اور سمندر میں رہنے والے جانور دے، جس کو خود قرآن آواز لگا کر کہے، وہ خود نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور
بہنوں سے اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا سنو میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا, میں گواہ ہو گئے تم میرے, اب میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں, وہ پیغام یہ ہے کہ میرا یہ پیغام جو میں نے تمہیں پہنچایا وہ دوسروں تک پہنچا دینا. جو میں نے جو پیغام جو تمہارے تک پہنچایا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دینا. تو ماں اور بہنوں بیٹھی ہو آج گواہ رہنا کہ میں نے مدرسے کا جو پروگرام کیا پورا پہنچایا. آپ میری رعایت میں کہو گے ہاں, نہیں 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 نہیں, یہ ابھی ابتدائی عشق ہے, ابھی کچھ نہیں دیکھا آپ نے, ابھی کچھ نہیں دیکھا, میں کچھ نہ کر سکا, یہ پروگرام کچھ نہیں کر سکا, ابھی ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے, ابھی ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے, دیکھ کے ابھی ہوتا ہے کیا, ابھی آغاز ہے, یہ آخری پروگرام نہیں ہے, یہ پروگرام پہلا پروگرام ہے اس نوعیت کا. اب یہاں سے نقطہ آغاز شروع ہوگا. اب ہمارا نشانہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوگی, ان کی زبانوں پر گالیاں نہیں گانے ہوں گے, ان کے موبائلوں پر, ان کے دماغ پر, جو اسکرین پر, جو ان کے سیلز پر جو کام کرنے والے ہوں گے وہ محمد رسول اللہ کے ترانے ہوں گے, وہ حسین کی صدائیں ہوں گی, وہ علی کے ترانے ہوں گے, وہ امیر حمزہ کی صدائیں ہوں گی, وہ خالد ولید کا طریقہ ہوگا, رسول عربی کا سلسلہ ہوگا, انہی کی سنتوں کی بات ہوئی ہے, انہی کے طریقے کی بات ہوئی ہے. اور پھر کہیں گے ہمیں ذلت منظور ہے لیکن ذلیل کرنے والا نبی کا غلام ہو, ہمیں عزت منظور ہے عزت دینے والا نبی کا غلام ہو. ہم نبی کی غلامی پر مرنے کے لیے آئے ہیں, ہم نبی کی غلامی پر جینے کے لیے آئے ہیں. ہم نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں مرنا ہے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ مرنا ہے انشاءاللہ, مرنا ہے انشاءاللہ. اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, میں مردوں آپ کے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کی صدا ان کے کانوں میں جب پہنچی تھی, میں نے ان لوگوں کو اس جگہ پر بیٹھے دیکھا ہے, میں صاف بے ٹوک بات کہہ رہا ہوں, اس پہ بیٹھے دیکھا, یہاں بیٹھے دیکھا, وہاں بیٹھے دیکھا. جب سے پروگرام کا اعلان ہوا تو خدا کی قسم ان کو میں نے اپنے گھر میں بیٹھے دیکھا ہے. میری وائف کے پاس مستقل بیٹی ہے, پروگرام کی فکر, اپنے بچوں کو پروگرام کرانے کی فکر کرتے کرتے آج یہاں آیا. اور 2-4 دن سے لگاتار کہہ رہی ہمیں کوئی کام دیجئے, ہمیں کچھ کام دیجئے. پھر نے کام دیا, خوش دلی کے ساتھ کام بھی مکمل کیا, پروگرام بھی سنا ہے. تو بہت مبارکباد ہی کہ مستحق ہیں یہ لوگ. اور میں آپ سے ہٹ کر ادھر ہی مخاطب ہوں, اگر آپ نے ٹھان لیا, خدا کی قسم آپ نے ٹھان لیا تو کوئی کرسی خالی نہیں رہے گی. اگر میری ماں بہنوں آپ نے ٹھان لیا مسجد کبھی خالی نہیں رہے گی. اگر آپ نے ٹھان لیا کوئی بے نمازی نہیں رہے گا, اگر آپ نے ٹھان لیا کوئی شراب نہیں پیے گا, اگر آپ نے ٹھان لیا کوئی جوا نہیں کھیلے گا, کوئی ٹھان لیا کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. آپ اعلان کر دیں صاحب کسی نوجوان بیٹے کے بیائی کے کپڑے نہیں دھلے جائیں گے تک فجر کی نماز نہ پڑھ لے, وہ کسی بچے کا اسکول بیگ تیار نہیں کرے تک وہ تلاوت قرآن نہ کر لے. اگر آپ نے ٹھان لیا تو انقلاب آ جائے گا, آپ نہ چاہیں تو کچھ نہ ہوگا. یہی چند باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ مولانا کا خاتمی آخری دعا کے ساتھ اختتام انشاءاللہ کیا جائے گا. میں اپنی حاضری لکھانے آیا تھا اور گواہ بنانے آیا تھا کہ میں نے کام شروع کیا ہے, ختم نہیں. یہ کام میں نے شروع کیا ہے, ختم نہیں. اب انشاءاللہ ختم اللہ میری موت سے کرے گا انشاءاللہ.